وہ اس وقت نیو یارک میں تھی جب اس کے ہاں پہلا بچہ ہونے والا تھا۔ وہ 7ویں آسمان پر تھی کیونکہ جنت اس کے پیروں کے نیچے آنے والی تھی۔ نعمتیں ہی تھیں، گری نہیں جا رہی تھی۔ تیسرا مہینہ تھا اس کی پریگننسی کا جب سلار نے ایک رات اسے نیند سے جگا دیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ سلار نے اسے نیند سے جگایا کر کیا بتانے کی کوشش کی تھی۔ وہ اسی کیفیت سلار کی بھی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کن الفاظ میں اتنے بڑے نقصان کی اطلاع دے۔ اس سے پہلے اسکندر اور وہ یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ ماما کو اطلاع دینی چاہیے یا اس حالت میں سے یہ خبر چھپانی چاہیے۔ اسکندر کا خیال تھا کہ ماما کو ابھی نہیں بتانا چاہیے، لیکن سلار کا فیصلہ تھا کہ اسے اتنی بڑی خبر چھپا کر ساری عمر کے لیے اسے کسی رنج میں مبتلا نہیں کر سکتا۔ وسیم سے ویسے بھی رابطے میں تھی اور اس سے ویسے بھی ایک آدھ دن میں اطلاع مل جاتی۔ وہ دونوں قادیانیوں کی ایک عبادت گاہ میں ہونے والی فائرنگ میں درجنوں دوسرے لوگوں کی طرح مارے گئے تھے۔ وہ چند گھنٹوں پہلے یہ نیوز دیکھ چکی تھی۔ وہ اس جانی نقصان پر رنجیدہ بھی ہوئی تھی ایک انسان کے طور پر، مگر اسے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان لوگوں میں اس کے 2 اتنے قریبی لوگ بھی شامل ہو سکتے تھے۔ اسے شبہ ہوتا بھی کیسے؟ وہ اسلام آباد کی عبادت گاہ نہیں تھی، کسی اور شہر کی تھی۔ سعد اور وسیم وہاں کیسے جا سکتے تھے؟ وہ وسیم تو اپنی عبادت گاہ بھی بہت کم جاتا تھا۔ بے یقینی اس لیے بھی تھی کیونکہ ایک ہفتے بعد وہ اور سعد نیو یارک آنے والے تھے۔ وہ 10 سال بعد سعد سے مل رہی تھی۔ بے یقینی اس لیے بھی تھی کیونکہ وسیم نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے عقائد سے تائید ہو جائے گا اور وہ سعد کو بھی سمجھائے گا کہ وہ اس سے زیادہ کٹر تھا اپنے عقائد میں۔ ایک دن پہلے تو اس نے وسیم سے بات کی تھی اور سلار وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کیا وہ پاگل ہو گیا تھا یا وہ کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہی تھی؟ وہ صبر نہیں تھا، وہ شوق بھی نہیں تھا، وہ بے یقینی تھی۔ سلار کو اندازہ تھا مگر وہ یہ بھی نہیں سمجھ رہا تھا کہ اسے اس انکشاف کے بعد اس سے کیسے نکالے۔ وہ کئی گھنٹے گمسم آنسو بہائے بغیر سلار کے کسی سوال اور بات کا جواب دیے بغیر ایک بت کی طرح وہیں بستر پر بیٹھی رہی، یوں جیسے انسان ہی برف کی سیل بن گئی تھی۔ اس کی حالت کو دیکھ کر سلار کو شدید پچھتاوا ہوا کہ اس نے اسکندر کی بات نہ مان کر غلطی کر دی ہے۔ سلار اپنے ڈاکٹر کزنز کو بلا لایا تھا گھر پر ہی سے دیکھ لیں۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا ماما کو ٹھیک سے یاد نہیں۔ سلار کو لمحہ لمحہ یاد تھا۔ وہ کئی ہفتے اس نے اس پاگل پن کی سرحد پر جاتے اور وہاں سے پلٹتے دیکھا۔ وہ چپ ہوتی تو کئی دن چپ رہتی، روتی تو گھنٹوں روتی، سوتی تو پورا دن اور رات اس کی آنکھیں نہیں کھلتی۔ وہ جاگتی تو 2 دن بستر پر چند لمحوں کے لیے بھی لیٹے بغیر لاؤنج میں بیڈ روم اور بیڈ روم سے لاؤنج کے چکر کاٹتے کاٹتے اپنے پاؤں سجا لیتی۔ یہ سب ایک معجزہ تھا جو اس کی ذہنی حالت اور کیفیت میں بھی جبریل کو کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ جیسے یہ فراموش کر ہی بیٹھی تھی کہ اس کے اندر ایک اور زندگی پرورش پا رہی تھی۔ وہ وحشت سب کچھ کم ہوئی تو اس نے سلار سے پاکستان جانے کا کہا۔ اسے اپنے گھر جانا تھا۔ سلار نے اسے یہ سوال نہیں کیا تھا کہ اس گھر کو اپنا گھر کہہ رہے تھے۔ اس نے خاموشی سے 2 سیٹیں بک کروا لی تھی۔ مجھے اسلام آباد جانا ہے، اس نے سلار کے پوچھنے پر کہا تو اس نے بحث نہیں کی تھی۔ اگر اس کے گھر والوں سے ملاقات اس کو نارمل کر دیتی تو اس ملاقات کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ ہاشم بن اس کے ہمسائے تھے۔ اس کے گھر آنے والی قیامت سے سلار کا خاندان بے خبر نہیں تھا۔ مذہب کا فرق تھا، خاندانی اختلافات تھے، دشمنی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کی یہ خواہش کبھی نہ تھی کہ ہاشم بن کے ساتھ ایسا ہوتا۔ بڑھاپے میں 2 بیٹوں کی موت کیسا صدمہ تھی اسکندر اندازہ کر سکتے تھے۔ وہ خود باپ تھے۔ انہوں نے ہاشم بن کے گھر جا کے ان سے تعزیت کی تھی۔ اس صدمے میں بھی بہت سرد مہری سے ہاشم بن نے ان کی تعزیت قبول کی تھی۔ اسکندر کو امید نہیں تھی کہ وہ ماما سے ملیں گے اور اس نے سلار سے اپنے خدشات کا اظہار ضرور کیا تھا، لیکن ماما کو جس حالت میں انہوں نے دیکھا تھا وہ سلار کو ایک کوشش کرنے سے روک نہیں سکے تھے۔ انہیں ماما کو دیکھ کر دل ہی رنج ہوا۔ ہاشم بن نے صرف فون پر اسکندر سے بات کرنے سے انکار کیا تھا بلکہ سلار کو گھر پر گیٹ سے اندر جانے نہیں دیا۔ اسکندر اور وہ دونوں مایوسی کے عالم میں واپس آ گئے۔ ماما کی سمجھ میں ان کی مایوسی اور بے بسی نہیں آ سکی تھی۔ سلار ان کے سامنے بے بس تھا۔ وہ پہلی بار اس نے ماما کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے تھے۔ تمہیں اگر اپنے گھر جانا ہے تو پہلے اپنے باپ سے بات کر لو، وہ اجازت دے تو پھر میں تمہیں ساتھ چلوں گا، لیکن میں تمہیں بغیر اجازت وہاں گیٹ پر گارڈز کے ہاتھوں ذلیل ہونے کے لیے نہیں بھیج سکتا۔ اس کے رونے اور گر گرانے کے باوجود سلار نہیں پگھلا تھا۔ ماما نے اپنے باپ سے فون پر بات کر کے اجازت لے لی تھی، مگر اس فون کال سے سب کچھ بدل گیا۔ جو چیز سلار اسے نہیں سمجھا سکا تھا وہ ہاشم بن نے اس کو سمجھا دی تھی۔ یوں جو کچھ ہوا تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تم جن لوگوں کے ساتھ بیٹھی ہو ان لوگوں نے جان لی ہے میرے دونوں بیٹوں کی، اور اب تم میرے گھر آنا چاہتی ہو، قاتلوں کے ساتھ میرے گھر آنا چاہتی ہو۔ وہ یہ ذہانی انداز میں چلاتے اور گالیاں دیتے رہے۔ تم لوگ اور ہم لوگ فرق اتنا بڑا تھا ماما کو یاد آ گیا تھا۔ ہاشم بن کے مزید کوئی بات سننے اسے فون بند کر دیا۔ اس کے بعد وہ بلک بلک کر روئی تھی اور اس گھر میں صرف وسیم اس کا تھا۔ وسیم جا چکا تھا۔
وہ سلار کے ساتھ واپس نیو یارک آ گئی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ نارمل ہو گئی تھی، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہاں کی تنہائی نے ماما کے اعصاب کو مفلوج کرنا شروع کیا۔ سلار پی ایچ ڈی کر رہا تھا، ساتھ ہی ایک آرگنائزیشن میں پارٹ ٹائم کام کر رہا تھا۔ صبح 5 بجے گھر سے نکلتا اور رات کو 8-9 بجے اس کی واپسی ہوتی تھی، اور واپسی پر اتنا تھکا ہوا ہوتا تھا کہ 1-2 گھنٹے ٹی وی دیکھ کر کھانا کھا کر سو جاتا۔ ماما 12-14 گھنٹے ایک بیڈ روم کی 8ویں منزل کے ایک اپارٹمنٹ میں بالکل تنہا ہوتی تھی۔ وسیم اس کے ذہن سے نہیں نکلتا تھا۔ وہ روز اپنے فون پر موجود اس کے اور اپنے میسیجز کو سینکڑوں کی تعداد میں ہوتے پڑھنا شروع کر دیتے۔ وہ گھنٹوں اسی میں گزار دیتے۔ تسلی، دلاسا، دل جوہی کے لیے سلار جو کچھ کر سکتا تھا کر چکا تھا۔ وہ صبح سویرے گھر سے اس کے بارے میں سوچتے ہوئے نکلتا اور رات کو جب واپس آتا تو بھی اسی کے بارے میں سوچتا رہتا۔ ان کی ذہنی کیفیتیں اس کے ساتھ شل کرنا شروع کر دی۔ جبریل کی پیدائش بھی ابھی بہت وقت تھا۔ وہ اسے جہنم سے نکالنا چاہتا تھا جس میں وہ ہر وقت نظر آتی تھی۔ سائیکیٹرسٹ اس کی پریگننسی کی وجہ سے اس کو تیز دوائیاں نہیں دے رہے تھے، لیکن صبر کا پیمانہ لبریز ہونے سے پہلے ہی ایک رات ماما نے کہا تھا مجھے پاکستان جانا ہے۔ کیوں؟ سلار کو اپنا سوال خود بے تکا لگا۔ پھر اس نے جو کہا تھا اس نے سلار کا دماغ پھک کر اڑے تھا۔ کل میں نے وسیم کو دیکھا، وہاں کچن کاؤنٹر کے پاس وہ پانی پی رہا تھا۔ بات کرتے کرتے اس کی آواز بھر آئی، مجھے لگتا ہے کہ وہ کچھ عرصہ اور یہاں رہوں گی تو پاگل ہو جاؤں گی، اور شاید ہونا شروع ہو چکی ہوں، اور میں ایسا نہیں چاہتی۔ ٹھیک ہے، ہم واپس چلے جاتے ہیں، مجھے صرف چند ہفتے دو سب کچھ وائنڈ اپ کرنے کے لیے۔ سلار نے لمحوں میں فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہی ماما نے نفی میں سر ہلایا۔ تم پی ایچ ڈی کر رہی ہو، تم کیسے جا سکتے ہو میرے ساتھ؟ میں پی ایچ ڈی چھوڑ دوں گا، ڈاکٹریٹ کی ڈگری ضروری نہیں، تم اور تمہاری زندگی ضروری ہے۔ سلار نے جواباً کہا۔ کچھ کہنے کی کوشش میں ماما کی آواز بھر آئی، وہ کہہ نہ پائی۔ اس نے دوبارہ بولنے کی کوشش کی، اس بار وہ بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ نہیں، تم ساتھ نہیں آؤ گے، یہ کیوں ضروری ہے؟ ساری زندگی تم قربانیاں ہی دیتے رہو میرے لیے۔ آپ پی ایچ ڈی چھوڑ دو، اپنا کریئر چھوڑو، تمہاری زندگی یہ قیمتی ہے، تمہارا وقت، تم کیوں اپنی زندگی کے اتنے قیمتی سال میرے لیے ضائع کرو؟ سلار نے کچھ کہنے کی کوشش کی، کوئی اور موقع ہوتا تو اس کا یہ اعتراف اس کو خوشی دیتا، لیکن اب اسے تکلیف دے رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے اسے کہہ رہی تھی، آئی ایم ناٹ سوٹیبل فار یو۔ جتنا سوچتی ہوں مجھے یہ احساس ہوتا ہے تمہارا ایک برائٹ فیوچر ہے، لیکن میرا وجود تمہاری ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ مجھے احساس جرم ہوتا ہے۔ وہ چپ چاپ اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ رو رہی تھی، وہ بول رہی تھی، میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، لیکن میں بے بس ہوں، میں کچھ کوشش کے باوجود اپنے آپ کو نارمل نہیں رکھ پاتی، اور اب وسیم کو دیکھنے کے بعد تو میں اور بھی وہ بولتے بولتے رک گئی، صرف اس کے آنسو اور ہچکیاں نہیں تھمی تھیں۔ سلار، تم بہت اچھے انسان ہو، بہت اچھے ہو، تم بہت قابل ہو، تم مجھ سے بہتر عورت ڈیزرو کرتے ہو، میں نہیں۔ میں ایسی عورت ملنی چاہیے جو تمہارے جیسی ہو، تمہاری زندگی میں آگے بڑھنے میں سپورٹ کرے، میری طرح تمہارے پاؤں کی بیڑی نہ بنے۔ وہ یہ سب کچھ تم آج کہہ رہی ہو جب ہم اپنا ایک بچہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے یہ بچہ بھی مر جائے گا۔ اس نے عجیب بات کہی تھی۔ سلار نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، اس نے ہاتھ چھڑا لیا۔ تم کیوں اس طرح سوچ رہی ہو؟ اسے کچھ نہیں ہوگا۔ سلار پتہ نہیں کس کو تسلی دینا چاہتا تھا۔ ماما سے زیادہ اس کی حالت قابل رحم ہو رہی تھی۔ تو مجھے پاکستان بھیج دو۔ میں نے اس کی بات کے جواب میں کچھ نہ کہا۔ اس نے ایک بار پھر وہی مطالبہ دہرایا تھا، میں تمہیں اسلام آباد نہیں بھیجوں گا۔ سلار نے دو ٹوک انداز میں کہا، میں وہاں جانا بھی نہیں، میں سعیدہ اماں کے پاس رہ لوں گی۔ وہ اس کی بات پر حیران ہوا تھا۔ سعیدہ اماں، انہیں تم ڈاکٹر صاحب کے پاس چلی جاؤ، اگر وہاں رہنے پر تیار ہو تو میں تمہیں بھیج دوں گا۔ سلار نے کچھ سوچ کر کہا، ٹھیک ہے، مجھے انہی کے پاس بھیج دو۔ وہ تیار ہو گئی تھی۔ اگر تم وہاں جا کر خوش رہ سکتی تو ٹھیک ہے، واپس کب آؤ گی؟ وہ خاموش رہی۔ واپس آ جانا۔ اس کی لمبی خاموشی کو سلار نے مختصر زبان دی تھی۔ مشورہ نہیں تھا، منت تھی، خواہش نہیں تھی، بے بسی تھی۔ مما نے اس کی بات خاموشی سے سن کر خاموشی سے ہی اس کا جواب دیا۔ وہ 1 ہفتے بعد پاکستان واپس چلی آئی تھی، جیسے کسی قید سے چھوٹ آئی تھی۔ وہ واپس نہ آنے کے لیے جا رہی تھی۔ سلار کو اس کا احساس اس کی ہر حرکت سے ہو رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی اسے جانے دینا چاہتا تھا۔ اگر دوری سے وہ صحت یاب ہو سکتی تھی تو دور ہو جائے، لیکن وہ ٹھیک ہو جائے۔ 4 مہینے اور گزرتے تو اس کی اولاد دنیا میں آ جاتی، اور وہ اس کی بقا بھی چاہتا تھا۔ ہمت بھی اپنی جاتا تھا اور آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی۔ وہ ڈپریشن ماما کے وجود سے جیسے اس کے وجود تک داخل ہونے لگا تھا۔ شام اس کی فلائٹ تھی۔ وہ ایک بار پھر دل گرفتہ ہو رہا تھا۔ اسے لگا کہ اب وہ گھر ٹوٹنے والا تھا جسے اس نے بہت مشکل سے بنایا تھا۔ ماما بھی خاموش تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں سلار کو وہ پرسکون لگی، پرسکون، مطمئن، خوش۔ اس کے چہرے کی کتاب پر ایک دن یہ نہیں پڑھنا چاہتا تھا۔
मत जाओ। टैक्सी के आने पर इसका बैग उठाकर लाउंज में ले आया था। वो अपना हैंड कैरी खींचते हुए इसके पीछे आई थी और वो भी दूसरे सामान की तरह सलार को थमाने की कोशिश की। जब सलार ने उसका हाथ थाम लिया, इसने खिलाफ तवक्का हाथ नहीं खींचा था, बस हाथ इसके हाथ में रहने दिया था। बहुत देर सलार इसका हाथ यूं ही पकड़े रहा था, फिर इसने बहुत दिलगिरफ्तगी के साथ इसका हाथ छोड़ दिए थे। वो लम्स अमामा के साथ आया था। इसके ऐसे आज़ाद होने के बाद भी इसे बेकरार करता था। वो कई साल बाद एक दफ़ा फिर डॉक्टर साहब के घर पनाह लेने आई थी। इस बार भी पनाह मिल गई। डॉक्टर साहब इसकी बीवी ने इसकी ज़हनी हालत से वाकिफ़ थे। कुछ दिनों के लिए मामा ने यूँ महसूस किया था जैसे वो किसी कैद तन्हाई से निकल आई थी, मगर ये कैफियत वक्ती थी। सुकून यहाँ भी नहीं था। सलारी से रोज़ फ़ोन करता था, कभी वो रिसीव कर लेती और कभी नहीं। कभी वो इससे लंबी बात करती, कभी मुख्तसर। पता नहीं कितने दिन थे जो इसने इस तरह गुजारे। नहर के किनारे ऊंचे लंबे दरख्त हवा से हिलते तो इसके पत्तों से सूरज की किरणें छन छन कर नहर के पानी पर पड़ती, लिहाजा भर के लिए इसे रोशन करता गायब होती। बस एक लम्हा था जब इसे सोचा कि इसे इस पानी में उतरना चाहिए। इससे पहले कि वह कदम उठाती, किसी औरत की आवाज़ पर ठटक गई थी। वह ज़रा घटा तो बंधवा दे मेरे साथ बिटिया। वो एक 70 साल बूढ़ी औरत थी जो ईंधन के लिए वहाँ दरख्तों की खुश्क लकड़ियाँ चुनने के बाद इसे एक चादर नुमा कपड़े में बांध रही थी। इसने कुछ कहे बगैर नहर के किनारे पर हटते ही इसकी तरफ कदम बढ़ा दिया। कटलियाँ इतना बड़ा था, इसे यकीन नहीं था कि वो इसे अपने सर पर उठा लेगी, लेकिन इसने मामा की मदद से वो गट्टा बड़ी आराम से सर पर उठा लिया था। ज़रा मेरी बकरी की रस्सी मुझे पकड़ाना, माम को तामुन हुआ, लेकिन फिर इसने जाकर थोड़ी बहुत जद्दोजहद के बाद इसकी बकरी की रस्सी पकड़ ली थी। आप चलिए, मैं साथ चलती हूँ। कहाँ जाना है आपको? बस यहाँ आगे ही जाना है, सड़क के दूसरी तरफ। बूढ़ी औरत ने सड़क की तरफ इशारा करते हुए इसे बताया। मामा बकरी की रस्सी खींचती हुई चुपचाप इसके पीछे चल पड़े। सड़क पार करते ही मामा को 10-20 के करीब वो झुग्गियाँ नजर आईं जिन्हें अम्मा अपना घर कहती थी। वो कुछ तामुल के साथ इसकी एक झुग्गी में अम्मा के पीछे चलती हुई दाखिल हुई।